بے رنگ ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ بیگم تو فیصلہ کر چکی ہیں آئمہ اور شہریار کی شادی کے لیے۔ اب شہریار چون چاں کر رہا ہے ماں کے سامنے اور ایمل کو بھی تسلیاں دے رہا ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنے والا، لیکن ایمل سے زیادہ اس کی کمزوری روپیہ پیسہ ہے، اور جب وہ کسی طور پر بھی آئمہ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تو فاخرہ بیگم کے پاس آخری حربہ ہے اسے بلیک میل کرنے کا کہ اس جمعے تمہاری اور آئمہ کی شادی ہے، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور عفان کی طرح مجھے رسوا کیا تو یاد رکھو تمہیں آنکھ کرنے کے پیپرز میں تیار کروا چکی ہوں، اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ اب سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے، یا تو آئمہ کے ساتھ شادی کر کے اس گھر میں رہنا ہے، ایمل کو طلاق دو نہ دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آئمہ سے نکاح کرنا پڑے گا، یا پھر ایمل کا ساتھ لو اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ شہریار کے لیے یہ سب بہت زیادہ پریشان کن تھا، وہ ایمل کے بغیر تو رہ سکتا ہے لیکن پیسے کے بغیر کیسے رہے گا، کیسے گزارا کرے گا؟ یہ عیش و آرام، یہ جائیداد سب کچھ عفان کے حصے میں آ جائے گی، اور یہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایمل کے لیے وہ اپنی ماں کو ناراض کر دے، اسی لیے آخرکار وہ مان ہی جائے گا ایمہ سے شادی کے لیے۔ اور وہیں جب ایمل کو پتہ چلے گا کہ شہریار راضی ہو چکا ہے، اپنی ماں کی بات مان چکا ہے، تو ایک تو وہ اینی پر چلائے گی، روئے گی کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اسے الزام دے گی، اور وہیں دوسری طرف شہریار کے سامنے روئے گی کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہو، میرے ہوتے ہوئے تم آئمہ سے شادی نہیں کر سکتے، میں اپنے آپ کو کچھ کر گزروں گی، اگر تم نے اپنی ماں کی بات مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اب شہریار کے لیے مشکلات، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی، کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔